صداقت کے تاجدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا۔ وہ گئے ہوئے یمن تجارت کی غرض سے، یمن تشریف لے گئے۔ پادری نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اپنا نام بتایا۔ کس شہر سے آتے ہو؟ مکے سے۔ خاندان کون سا ہے؟ قریش ہے۔ ہاں قریش ہے۔ تیمی ہو؟ ہاں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہو۔ اچھا، میرا جو علم ہے وہ بتا رہا ہے شاید تم وہی ہو جس کی تلاش میں ہوں۔ تلاش میں ہو کیا بات ہے؟ ہم نے اپنی کتابوں کے ذریعے معلوم کیا ہے آخری نبی کا وقت بالکل قریب ہے کہ وہ اعلان فرما دے، اور دو لوگ ان کے بہت ہی قریبی ہوں گے، ایک مہمات کو سر کرنے والا اور مشکلوں کو حل کرنے والا ہوگا، اسے ہم مشکل کشا کہتے ہیں، اور فرمایا ایک وہ ہوگا جس کا بدن نحیف و ناتواں اور کمزور ہوگا مگر وہ تن من دھن سے اپنے محبوب پر فدا ہوگا، اور یہ جو نحیف و ناتواں کمزور بدن والا شخص ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ تم ہی ہو، تم ہی ہو، تم نبی کے ساتھی ہوگے، تمہارے لیے خوشخبری کہ تم ان کے ساتھی ہوگے، جانثار ہوگے، اور ان کے بعد ان کے خلیفہ ٹھہروگے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کیا دلیل؟ کہا اگر میرا علم بالکل صحیح راستہ دکھا رہا ہے تو قریب آؤ اور اپنے پیٹ سے اپنی چادر ہٹاؤ۔ ابوبکر صدیق نے جب پوری بات سن لی کہ یہ ریزن، یہ سبب، یہ وجہ ہے، تو چادر ہٹائی۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں اس شخص نے میری ناف کے پاس ایک تل دیکھا، وہاں بائیں ران پہ بھی ایک نشان ہے لیکن تل کا تذکرہ ہے۔ کہا کہ تل، پیٹ میں تل ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چادر ہٹائی تو دیکھا پیٹ میں واقعی تل تھا۔ شخص نے دیکھا، یہ کون سا علم تھا؟ یہ ان کتابوں کا علم تھا جو عیسیٰ علیہ السلام دے گئے تھے۔ عیسائیوں کے وہ مولوی جو بہکے نہیں تھے، اور عیسیٰ نے جو کہا تھا میں تو جا رہا ہوں مگر یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک ذات آئے گی اس کا نام احمد ہوگا، جس دن وہ نبی ہونے کا اعلان کرے اس دن شوق سے عیسیٰ کی شریعت چھوڑ دینا اور جھومتے ہوئے محمد عربی کا دامن پکڑ لینا۔ یہ عیسیٰ کہہ کے گئے تھے علیہ السلام۔ اپنے محبوب کی شان دیکھیں آپ، مردہ زندہ کرنے والا نبی، گھوڑیوں کو ٹھیک کر دینے والا نبی، کیا کھا کے آیا ہے بندہ بتا دینے والا نبی، پیٹ میں کیا ہے بتا دینے والا نبی، گھر میں کیا رکھا ہے بتا دینے والا نبی، یہ اعلان کر رہا ہے میرے معجزے اپنی جگہ مسلم ہے مگر جب آمنہ خاتون کا بیٹا آ جائے تو میری نبوت کو تو ماننا لیکن شریعت میری نہیں چلے گی، شریعت محمد عربی کی چلے گی۔ اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس دعا کرتے ہیں، ہاں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، بات یہ عرض کر رہا تھا یہ وہ کتابی علم تھا، اہل کتاب تھا، کتابی علم تھا۔ اس نے بات کی، صدیق اکبر نے کہا واقعی اس نے دل دکھا دیا۔ دل دکھایا تو میں تھوڑا سا چونکا کہ یہ کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد اسی کیفیت میں پلٹنے لگا تو اس نے کہا سنو ابوبکر، تلاش کیوں کر رہا تھا؟ تلاش کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ تم سے گزارش کروں، تمہیں تلقین کروں، کبھی اس راستے سے مت ہٹنا، بڑی قسمت سے یہ راستہ ملا۔ جان کی بازی لگتی ہو تو لگا دینا مگر راہ مت چھوڑنا، یہ کہا۔ پھر حضرت ابوبکر پلٹے تو اس نے کہا سنو نا، بولو، جاتے جاتے کوئی شعر سن لو۔ تو شعر سنائے، عربی میں اشعار سنائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اشعار سنے، پلٹ گئے۔ اضطرابی کیفیت ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا معاملہ بنے گا، کیا کیفیت پیدا ہوگی۔
اسی سوچ विचार میں بہرحال وقت آیا کہ مکہ پہنچ گئے. مکہ پہنچے تو ابو البختری، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ بڑے بڑے آتنکوادیوں سے ملاقات ہوئی. ابو بکر اچھا وہ تم آ گئے، میں بتا چکا ہوں دوستی پہلے تھی نا. اور ابو بکر اس ذات کا نام ہے، یعنی میں کیا عرض کروں، جاہلیت کے زمانے میں بھی جس کی عزت سلامت رہی اور اسلام کے دور میں بھی جس کے وقار کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے. دونوں دور میں جس کا وقار مسلم تھا، جس دور میں لوگ شراب نوشی، بت پرستی، جوئے میں ڈوبتے تھے، اس دور میں بھی جس بندے نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا وہ ابو بکر صدیق ہے. جس دور میں لوگ بیویوں کو ہار جاتے تھے جوئے میں، اس دور میں جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے. تفصیل میں نہیں جاتا، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھا کے ختم کرتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا، صداقت کے تاجدار نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. شرافت پیدائشی اللہ نے انہیں عطا فرمایا. بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے، ایک مرتبہ ان کے والد ابو قحافہ انہیں لے کر گئے تھے بت کدے میں، اور خود چلے گئے کہیں اور، تو وہ بت کے سامنے کہا اس کو سجدہ کرو. صاحب ابو بکر صدیق نے کہا مجھے کھانا دے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر وہی ہے. تو مجھے پانی دے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو کیسے دے سکتا ہے. تو اب پھر جلال آیا تو اٹھا کے ٹھوکی، کہا اچھا میں ٹھوکتا ہوں تو بچا لے، خود کو ہی بچا لے. اتنا مارنا تھا کہ وہ دھڑام سے، جس کو معبود کہا جاتا تھا، نیچے آ گیا. پاپا دوڑے ہوا ہے، پکڑ کے لے گئے. ان کی والدہ کو جا کر کہا یہ کیا تمہارا بیٹا اتنے فلاں فلاں بت کدے میں معبود کو ہی گرا ڈالا. والدہ نے فرمایا تھوڑا صبر کیجئے اس کے معاملے میں، اس لیے کہ جس وقت یہ پیدا ہوا تھا اس وقت مجھے کہا گیا تھا اے تصدیق کرنے والی خاتون، تیری گود میں جو بیٹا دیا جا رہا ہے اس کی پرورش اچھے سے کرنا، یہ صدیق کے لقب سے مشہور ہوگا. کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب غریب نواز اور غوث پاک تو کہیں سب روایتوں کا تسلسل کہاں سے ہے، جب ہم یہ بات غوث پاک غریب نواز کے لیے مان سکتے ہیں تو صدیق تو پھر صدیق ہے. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شان اپنی جگہ بے مثل و بے مثال ہے، اس حد تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. نبیوں کی شان بھی اپنی جگہ ہے، مگر سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. اصل نبوت میں سب برابر ہیں، مگر درجے میں جو محمد عربی کا درجہ ہے وہ خلیل اللہ کا درجہ بھی نہیں ہے. تیزی کے ساتھ عرض کر رہا تھا، تیزی کے ساتھ. اب ہوا یہ کہ جیسے مکہ پہنچے تو وہ جہل وغیرہ، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق سخی آدمی تھے، اور سخی جو ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ مقبول ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے، کمپنی کوئی بھی ہو لیکن کوئی بڑے دل کا آدمی ہوتا ہے تو ہر کمپنی کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں اپنی شرافت کی وجہ سے بھی پہچانے جاتے تھے اور اپنی سخاوت کی وجہ سے بھی پہچانے جاتے تھے. مثلا کسی کی دیت دینی ہو کہ صاحب اس بندے کا خون بہا ادا کرو تو اپنی جیب سے پیسے دے دیتے تھے، اپنی جانور دے دیتے تھے، دیت ادا کر دیتے تھے، خون بہا دے دیتے تھے، پیسہ اپنی طرف سے خرچ کر دیتے تھے. تو زمانے جاہلیت میں بھی لوگ صدیق اکبر کی سنتے تھے. اب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ محمد کے دوست ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو جہل نے ابو بکر صدیق سے ہی کہا ابو بکر اچھا ہوا تم آ گئے، تمہیں پتا نہیں ابو طالب کے بھتیجے نے نبی ہونے کا اعلان کیا، ہم نے تمہاری آمد کا انتظار کیا. اپنا دوست ہے، جاؤ سمجھاؤ، اگر تم نہ ہوتے تو ہم تلواریں چلاتے، تم آ گئے ہو تو اپنے دوست کو سمجھاؤ. جوانی کا جوش ہے، ابو جہل کو ٹھنڈا کیا بڑی حکمت سے. اب ابو بکر صدیق کے ٹھنڈا کرنے کا انداز اور ہے، عمر فاروق کے ٹھنڈا کرنے کا انداز اور ہے. ٹھیک ہے، بہرحال بڑی بہترین کیفیت میں ان کو لا کر اور جو ہے وہ ٹھنڈا کر کے ماچا میں مل کے آتا ہوں. ہے کہاں بھی وہ؟ تو کہا خدیجہ کے گھر میں رضی اللہ تعالی عنہ. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر دستک دی. حضرت ابو بکر صدیق نے دروازے پر دستک دی. حضور رحمۃ اللہ للعالمین کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دروازے پر حضرت ابو بکر صدیق، دروازہ کھولا گیا.
ابو بکر صدیق نے حضور کو دیکھا، حضور نے ابو بکر کو دیکھا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا دوست کیا وجہ بن پڑی کہ اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ بیٹھے ہو؟ ابو بکر صدیق نے سوال کیا حضور سے، دوست ایسی کیا وجہ ہو گئی تم اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ گئے؟ حضور نے کچھ نہیں کہا. حضور نے فرمایا میں نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو. تو کہا کتنا بڑا دعویٰ ہے، بے شک تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بے شک تم نے امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، بے شک میں نے کبھی کوئی گناہ تمہاری زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن دعویٰ بڑا ہے تو دلیل بھی تو ہونی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے فرمایا ابو بکر وہ یمن میں بوڑھے سے نہیں ملے تھے، میں تو بہت سے بوڑھوں سے ملا تھا، آپ کس بوڑھوں کی بات کر، کس بوڑھے کی بات کریں؟ حضور نے شعر سنایا اور کہا وہ جس نے شعر سنائے تھے تمہیں، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کہا تھا میرے ساتھ رہنا، میں اس بوڑھی کی بات کر رہا ہوں. صدیق نے سر جھکا کے کہا ہاتھ لائیے میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. سرکار مدینہ نے فرمایا بہت سے لوگ اسلام لائے مگر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ بغیر تردد کی اگر کوئی مسلمان ہوا تو وہ ذات ابو بکر صدیق کی ذات، کوئی آرگومنٹ نہیں. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں مسلمان. پرسوں کی تفسیر میں آپ نے سنا تھا نا، سوال کرنے کے حوالے سے جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس میں مفسر نے لکھا تھا کہ جس طرح معجزات طلب کرنا حق جاننے کے لیے یہ جائز ہے، یہ جیسے ابو بکر صدیق کا اسلام لانا، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے سوال کیا حضور سے، مطالبہ کیا حضور سے، مگر مطالبہ حق کی راہیں کھولنے کے لیے تھا، مطالبہ ایمان کی پختگی کے لیے تھا. مانتے تو حضور کو پہلے سے تھے، بہرحال حضور علیہ السلام کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گئے. یہ شان قدرت نے انہیں عطا فرمائی.